السلام علیکم دوستو۔ ایک گاؤں میں ایک ٹانگے والے کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اس بچے میں پیدائشی طور پر کچھ پراسرار قوتیں موجود تھیں۔ یہ استبل میں موجود گھوڑوں کو نگاہوں کے ذریعے اپنے پیغام پہنچا دیتا اور ان کی باتیں جان لیا کرتا تھا۔ لیکن یہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، اس کی حرکات اتنی ہی زیادہ بری ہوتی گئیں۔ رات دن شراب پی پی کر نشے میں دھت رہتا۔ گاؤں میں کوئی بھی لڑکی اس کی نظروں اور کرتوتوں سے محفوظ نہ تھی۔ اس مسئلے کا حل اس کے ماں باپ نے یہ نکالا کہ قریبی گاؤں کی ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی سے اس کی شادی کر دی، مگر وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی بازار حسن کی لڑکیاں اپنے گھر لے آتا اور اس کی شادی کے کچھ سال بعد ہی اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، مگر وہ باپ بننے کے بعد بھی اپنی بری حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اس کے باپ نے اسے زبردستی اپنے ساتھ ٹانگا چلانے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ایک اجنبی مسافر نے اسے ایک درسگاہ کا پتہ دیا۔ یہ عجیب و غریب اور شیطانی عقائد کے حامل لوگوں کی درسگاہ تھی۔ اس نے وہاں جادو سیکھ لیا اور وہ اپنی باتوں اور نظروں کے ذریعے چند ہی لمحوں میں بڑے سے بڑے شخص کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ یہاں سے اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد واپس اپنے گھر جانے کی بجائے مختلف گاؤں اور شہروں میں بھٹکنے لگا۔ یہ لوگوں کو گناہوں کی ترغیب دیتا اور کہتا کہ اسی میں تمہاری بھلائی اور نجات ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس کی باتیں سنتے اور لڑکیاں اور عورتیں اس کی مرید ہو جاتی۔ یہ غلیظ انسان سرِ عام اپنے زیر اثر عورتوں کے ساتھ نہ صرف بری حرکتیں کرتا بلکہ زنا بھی کرتا۔ اب اس کی شہرت گاؤں سے نکل کر نہ صرف شہروں بلکہ با اثر حلقوں تک بھی جا پہنچی۔ ایک دن بادشاہ کا بیٹا بہت بیمار تھا تو اس نے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے خفیہ طور پر اس آدمی کو محل میں طلب کیا۔ اس نے اپنے جادو ٹونے کی مدد سے اس کی وہ بیماری ٹھیک کر دی جو دنیا بھر کے حکیم اور ڈاکٹر ٹھیک نہ کر پائے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں اس کے مرید ہو گئے۔ اب وہ جب چاہتا اس محل میں آ سکتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کو دیکھ کر دیگر امراء اور فوجی عہدیدار اس کے پاس اپنے مسائل لے کر جاتے۔ آہستہ آہستہ وہ بہت مقبول ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بری عادتوں یعنی بدکاری اور جنسی ہوس کے قصے بھی بہت مقبول ہونا شروع ہو گئے۔ یہ اپنی ماننے والی عورتوں کو زنا کی ترغیب دیتا اور ان کے ساتھ ملوث ہوتا۔ یہ انتہائی غلیظ شخص تھا۔ اس کے جسم سے ہر وقت بہت گندی بدبو آتی رہتی تھی۔ اس کے منہ سے بدبو آنے کے ساتھ ساتھ دانت بھی نہایت گندے اور ناخنوں میں بھی بری طرح سے میل بھری ہوتی۔ اس کے باوجود یہ امیر اور خوبصورت عورتوں کو اس طرح اپنا لیتا کہ وہ اس کے ساتھ بدفعلی اور بدکاری کو اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھنے کے بجائے باعث فخر سمجھتی۔ جب اس کی یہ حرکات حد سے تجاوز کر گئی تو کچھ لوگوں نے ملکہ سے اس کی ان حرکات کی شکایت کی، لیکن ملکہ ان کی شکایات کا کیا کرتی کیونکہ وہ خود بھی اس کی خوابگاہ میں اس کے ساتھ کئی کئی گھنٹے مقیم رہتی تھی۔ وہ اس کی صلاحیتوں کی دل سے قائل تھی۔ اس ملکہ نے ان تمام شکایات کو نظر انداز کر دیا۔ اب وہ اس مملکت کے سیاہ و سفید کا مالک یہی شخص تھا۔ بادشاہ اس کے ہر فیصلے کی تائید کرتا۔ جو شخص اس کے خلاف جانے کی جرأت کرتا اس کو یا تو برطرف کر دیا جاتا یا پھر وہ شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس بدکار شخص نے مملکت کی بے شمار لڑکیوں، عورتوں، شہزادیوں، رانیوں اور ملازماؤں کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا، مگر ان عورتوں کے شوہر اس کی طاقت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے وہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے تھے اور اس کے خلاف جانے کا انجام بھی ان کو بری طرح سے معلوم تھا۔ لہذا اب لوگ اس کے خلاف شکایت نہیں بلکہ اس پر قاتلانہ حملے کرنے لگے۔ ایک نوجوان نے اپنے رشتہ دار عورتوں کو اس کے ساتھ بدکاری میں ملوث پایا تو خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ سب یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہنے لگے۔ پھر اس نے اس شخص پر کئی گولیاں فائر کی اور ایک خنجر دستے سمیت اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ اس کے بعد ایک دریا میں ڈبو دیا۔ بادشاہ اس وقت جنگی محاذ پر تھا، لیکن اس جادوگر کی موت کی خبر سنتے ہی وہ دارالحکومت پہنچ گیا اور اسے پورے شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا۔ اس کے مرنے کے چند ماہ بعد ہی ملک میں انقلاب آ گیا۔ بادشاہ اور اس کی ملکہ سے تخت و تاج چھین لیا گیا اور اس جادوگر کی قبر کھود کر اس کے تابوت کو آگ لگا دی گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔